السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفات توصیفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے۔ اور لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے منہج اہل حدیث کیا۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی وحی ہوتی ہے وحی جلی، یعنی کہ قرآن مجید، اور دوسری وحی ہے وحی خفی، یعنی کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کی بنیاد اللہ رب العزت کی وحی پر ہے، یعنی ہمارا نفس اور عقل اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہو جائیں، اور جب ہمارا نفس اور عقل وحی کے تابع ہو جائے گا تو وہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کا نفس اس کے تابع نہ ہوا تو وہ شخص غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی شخص کی عقل اس کے تابع نہ ہو تو وہ شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ دو دروازے ہیں جن سے ہر برائی کا راستہ نکلتا ہے، اور تمام فتنے انہی دو دروازوں سے داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی صبح مومن ہوگا اور رات ہوتے ہوتے ایمان گنوا چکا ہوگا، یا رات کو مومن ہوگا اور صبح اجالے سے پہلے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایمان اور اسلام کی عمارت وحی الہی پر قائم ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مضبوط قلعہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما اس کے محافظ ہیں۔ اب جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے اور وہ فتنوں سے محفوظ رہے، اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنت کے قلعوں میں داخل ہونا ہوگا، اور وہی لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ انہیں اہل حدیث کہیں، سلفی کہیں یا اہل اثر، لیکن حقیقت یہی ہے کہ منہج اہل سنت والجماعت یا منہج اہل حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے فہم اور اسلوب کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین قسم کی حدیث بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قولی حدیث، دوسری فعلی حدیث، اور تیسری تقریری حدیث۔ اس کی ایک چوتھی قسم سنت ترکیہ ہے، جو اہل علم کے علم میں تو ہے لیکن اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ سنت ترکیہ کا مطلب ہے وہ چیز یا وہ عمل جس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، اور وہ سبب ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی مغفرت کی دعائیں کی، لیکن سویم، چیلم، قرآن خوانی جیسی کوئی رسومات ادا نہیں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی کسی کا سالانہ عرس منایا، نہ ہی اپنی ولادت پر کوئی جشن منایا، جبکہ نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت آیا۔ اس لیے سنت ترکیہ کی روشنی میں ہم یہ بات بے خوف ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ سنت ترکیہ اور ان کا کرنا خلاف سنت ہے، یعنی یہ بدعات میں شامل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قولی، فعلی اور تقریری احادیث پر عمل کیا، اسی طرح سنت ترکیہ پر بھی سختی سے عمل کیا۔ اسی لیے انہوں نے کبھی خیر اور بھلائی کے کام پر کسی بھی قسم کی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ ان کے دور میں اگر کوئی ایسا کام ہوا اور انہیں نظر آیا تو انہوں نے اس کو برداشت بھی نہیں کیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں بھی ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں ایک مجلس دیکھی جو اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کر رہی تھی، جو اجتماعی طور پر ہو رہا تھا۔ یہ ذکر کا ایک نیا طریقہ تھا۔ ان کو تعجب ہوا۔ وہ فوراً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دائروں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جو نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور دائرے میں بیٹھا آدمی جو کہتا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو تو وہ اس کی بات مانتے ہوئے اللہ اکبر کہتے۔ پھر وہ شخص کہتا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہتے۔ اس کے بعد وہ شخص 100 مرتبہ کہتا کہ سبحان اللہ کہو، اور وہ سب لوگ سبحان اللہ پڑھنے لگتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے یہ سب دیکھ کر کیا کہا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کی رائے کا اور آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کی بجائے وہ اپنے گناہوں کا شمار کریں، اور تم ان کو ان کی نیکیاں ضائع نہ ہونے کی ضمانت دیتے؟ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسجد میں تشریف لے گئے اور ان دائروں کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ابو عبد الرحمن، ہم ان کنکریوں پر تکبیر، تہلیل اور تسبیح گن رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی بجائے اپنے گناہ گنو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے امت محمد، تم کس قدر جلدی ہلاکت کی طرف چل پڑے ہو۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برتن ٹوٹے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا تو تم نے کوئی ایسا دین دریافت کر لیا ہے جس میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہدایت ہے، یا تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلقوں سے تجاوز نہیں کرے گا۔ ایسے لوگ شاید تم میں ہی زیادہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ کوئی غلط کام کر رہے تھے یا کوئی برا کام کر رہے تھے جس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ برہم ہو گئے؟ وہ تو اللہ رب العزت کی تسبیحات ہی بیان کر رہے تھے، تو پھر وہ اتنے ناراض کیوں ہوئے؟ ناراضی کی وجہ اللہ رب العزت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ سنت کے خلاف عمل تھا۔ یعنی ہم کوئی بھی نیک عمل کریں اور نیک کام کریں، وہ تب ہی نیک شمار ہوگا جب وہ سنت سے ثابت ہوگا۔ اگر وہ نیک عمل سنت سے ثابت نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل ہو، وہ بدعت بن جائے گا، اور ہر بدعت انسان کو صرف اور صرف گمراہی میں مبتلا کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عقیدے کے بارے میں جتنی گمراہیاں پھیل گئی ہیں، اس کی وجہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے منہج سے انحراف کرنا ہے، اور یہ انحراف ہی امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی اور اس کی پست حالی کا سبب ہے۔ آج ہر کوئی اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کچھ لوگ زبردستی یہ لقب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان کس طرح اہل سنت و جماعت کو پہچانے تاکہ وہ صحیح مسلک اور طریقے پر چل کر راہ نجات پائے؟
سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عقیدہ، وہ طریقہ، ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ سنت ہے۔ اور جماعت کا لفظ سنت کے ساتھ آئے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کا منہج ہے۔ آج اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ سب کر رہے ہیں، لیکن یہ دعویٰ اس وقت صحیح ہوگا جب انسان کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث حجت ہوں گے۔ وہ اپنے کسی شیخ یا ولی کے قول کو قرآن اور حدیث پر مقدم نہیں سمجھے گا۔ وہ اللہ رب العزت کی عبادت اسی طرح کرے گا جیسا کہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کے مطابق بدعتی عبادات ایجاد کرتا ہے یا پھر دوسروں کی ایجاد کردہ عبادات یعنی کہ بدعت پر عمل کرتا ہے، یا پھر اس کی عبادت غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ لوگوں کی قبروں کو مقدس سمجھتا ہے، ان کو اپنا حاجت روا مانتا ہے، ان کے لیے نذر و نیاز کرتا ہے، یا پھر غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتا ہے، تو وہ انسان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے منہج پر نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت وہی ہیں جو سلف صالحین کے منہج پر ہیں اور شرک اور بدعات سے میلوں دور ہیں، جن کے لیے رب کا فرمان اور حدیث آ جانے کے بعد کسی کا بھی قول و عمل اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔